کل دعا کے سلسلے میں عرض کیا گیا کہ دعا ایک ارتباط قلبی ہے عبد اور معبود کے درمیان. محض کچھ پڑھ لینے کا نام دعا نہیں ہے، بلکہ ایک ارتباط وجودی ہے کہ جو انسان اپنے معبود سے پیدا کرتا ہے، اور اس کے لیے کچھ ارکان دعا ہے. ان میں سے ایک رکن یہ ہے کہ انسان اس بات کو مد نظر رکھے کہ جس کے سامنے آیا ہے وہ کون ہے، جس کے سامنے بیٹھے ہیں، جس سے کچھ کہہ رہے ہیں، آخر وہ کون ہے. یعنی معرفت پروردگار. خود معرفت پروردگار دعا کا ایک رکن ہے. اگر انسان کے اندر معرفت پروردگار نہیں ہے، یعنی اس کی دعا کا رکن مکمل نہیں ہے. زبان سے کہہ تو رہا ہے مگر اس بات کو محسوس نہیں کر سکتا جو کہہ رہا ہے، کیونکہ معرفت پروردگار نہیں ہے. سمجھ ہی نہیں پا رہا کہ کس سے کہہ رہے ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں بعض لوگوں کی دعاؤں کا انداز عجیب و غریب ہوتا ہے. کیسے دعا کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں، کچھ معلوم نہیں ہوتا، اور ہے بس عادتاً کسی بات کو پڑھ رہا ہے یا کہہ رہا ہے. لیکن اگر معرفت پروردگار پیدا ہو جائے تب دعا کا ایک خاص لطف پیدا ہوتا ہے کہ انسان اس بات کو محسوس کرے تو جملے دعا کے ہو، ایک دعا ہو، مگر اس توجہ کے ساتھ ہو کہ کس سے کہہ رہے ہیں. اور بہت سی چیزیں ہیں جس کو ابھی گفتگو رک جائے گی، میں آگے پڑھنا چاہتا ہوں، نہیں کہنا چاہتا کہ کتنی چیزیں ہیں جو اسی مقام پر سامنے آئیں گی. معرفت پروردگار یعنی کیا؟ اب اس پر دو تین جملے صرف کی حد تک گفتگو کروں آپ کے سامنے. لیکن جس سے مانگا جاتا ہے اس میں کچھ چیزوں کا ہونا ضروری ہے. جس سے بھی انسان کوئی سوال کرتا ہے اس میں کچھ باتیں ہونا ضروری ہے. پہلی بات یہ ہے کہ
سے مانگ رہے ہیں وہ بخیل نہ ہو، وہ غنی ہو، عطا کرنے والا ہو۔ اپنا مانگنا بے فائدہ ہے، اگر مانگا جا رہا ہے بے فائدہ ہے۔ جو انسان جس سے طلب کیا جاتا ہے، جس سے طلب کرتا ہے انسان، اس کا غنی ہونا بھی ضروری ہے، یعنی اس کے پاس وہ چیز موجود ہو۔ آپ نے دیکھا کہ کبھی کسی فقیر کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہو؟ کبھی نہیں، کیونکہ جانتا ہے اس کے پاس خود ہی نہیں، بیچارے کے پاس یہ ہمیں کیا دے گا۔ تو دوسرا رکن یہ ہے کہ جس سے مانگا جا رہا ہے وہ غنی ہو۔ پہلا رکن یہ جس سے مانگا جا رہا ہے وہ سخی ہو، بخیل نہ ہو۔ جس سے مانگا جا رہا ہے وہ غنی ہو۔ جس سے مانگا جا رہا ہے وہ قادر ہو عطا پر، قادر ہو عطا پر۔ ایسا نہ ہو کہ نہ دے سکتا ہو، ہے لیکن دے نہیں سکتے، محجور ہے، بینک میں ہے لیکن اکاؤنٹ سیل ہو گیا ہے مثلا، یا کوئی اور دوسری چیزیں ہیں۔ بہت سی چیزیں ہم نے دیکھی کہ لوگوں نے بے تحاشا پیسہ کمایا، ہمارے سامنے مثالیں موجود ہیں، اسے ہندوستان میں لیکن دینا نہیں چاہتا آپ کے سامنے۔ بے تحاشا پیسہ کمایا لوگوں نے، آخری وقت میں سارا کا سارا اولاد کے کنٹرول میں ہے یا بیوی کے کنٹرول میں ہے، خود بیچارہ ہو گیا۔ اس لیے کہ تربیت درست نہیں کی تھی اسلامی، جو باپ کو باپ سمجھتے ہیں۔ اگر صحیح تربیت کی جائے تو اولاد باپ کو باپ سمجھتی ہے، اگر تربیت خراب ہو جائے تو باپ کو کمائی کا وسیلہ سمجھتی ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد تو درست تربیت نہیں ہے، باپ کے پاس پیسہ ہے دے نہیں سکتا کیونکہ اختیار میں نہیں ہے، سب لے لیا، دوسروں نے لے لیا۔ مثلا قادر ہونا چاہیے، کریم ہونا چاہیے کہ جب اس سے سوال کیا جائے تو وہ عطا کرے، جب اس سے مانگا جائے تو وہ دے۔ اور یہ جتنے یہ صفات ہیں، یہ سارے کے سارے صفات بدرجہ عدم پروردگار کے اندر پائے جاتے ہیں، اس کے اندر پائے جاتے ہیں۔ وہ ایسا عطا کرنے والا کہ جتنا دیتا جاتا ہے اتنا اس کے یہاں اور بڑھتا جاتا ہے۔ کہ زیادہ عطا کرنا اس کے خزانے کو کم نہیں کرتا۔ ایسا نہیں ہے کہ جو سوچے کہ اگر دے دیا تو کیا ہوگا، نہیں، وہ دیتا جاتا ہے، اس کا خزانہ بڑھتا جاتا ہے۔ عالم ایسا کہ ہر چیز کو جانتا ہے، ہماری ایک ایک حرکت سے واقف ہے، نہیں، جو دل چھپا لیتے ہیں اسے بھی جانتا ہے۔ قرآن مجید آواز دے رہا ہے، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، وہ تمہارے آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے، جو تمہارے دل چھپا لیتے ہیں اسے بھی جانتا ہے۔ کریم ایسا کہ جہاں قرآن مجید آواز دے رہا ہے کہ هو الغنی الکریم، یا غنی الکریم، کہ وہ ہے جو غنی بھی ہے اور کریم بھی ہے۔ یعنی یہ سارے صفات جو ایک اس انسان میں ہونا چاہیے کہ جس سے سوال کیا جا رہا ہے، جس سے مانگا جا رہا ہے، وہ ساری چیزیں پروردگار کے اندر موجود ہیں۔ اور جب یہ ساری باتیں موجود ہوں تو مانگنے والے کے دل میں یقین ہونا چاہیے کہ اگر مانگ رہے ہیں تو وہ عطا کرے گا۔ شک کی صورت میں نہ آئے خدا کے سامنے، شک کی صورت میں نہ بیٹھے خدا کے سامنے، پتہ نہیں ملے نہ ملے، معلوم نہیں دے نہ دے، نہیں، یہ صورتحال نہ پیدا ہو، بلکہ اپنے مالک کے سامنے آؤ تو یقین کے ساتھ آؤ، ہاتھ پھیلاؤ تو یقین کے ساتھ ہاتھوں کو پھیلاؤ۔ ایک صلوات پڑھے محمد۔ ختم ہو جائے گا، لیکن میں چھوڑنا چاہتا ہوں اس چیز کو کہ انسان دعا کے موقع پر جب آ رہا ہے، دعا کہاں ہونی چاہیے؟ توجہ کیجیے گا، جو کام ہماری ذمہ داری میں ہے
اپنی ذمہ داری کو چھوڑ کر کے دعا کرنا حماقت ہے. توجہ کریں. نہیں، تم اپنا کام کرو، نتیجے پر خدا سے دعا کرو. رب زدنی علما، پروردگار عالم مجھے علم عطا کر دے. مگر گھر سے باہر نکلنے کو تیار نہیں، کسی عالم کے سامنے زانو ادب طے کرنے کو تیار نہیں، کسی استاد کے سامنے بیٹھنے کے لیے تیار نہیں، کسی مدرسہ کالج اسکول میں جانے کے تیار نہیں. رب زدنی علما کا کبھی نہیں دیں گے، کبھی نہیں دیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ تمہاری دعا کا مطلب، توجہ کیجیے گا، تمہاری دعا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے نظام کو بدل دیں. تمہاری دعا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے نظام کو بدل دیں. نہیں، نظام قائم رہے اور عطا ہو. نظام قائم رہنا چاہیے. تم حرکت نہ کرو، تم کسی استاد کے سامنے نہ جاؤ اور صرف یہ کہتے رہو رب زدنی علما، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. نہیں، ایسی روایات میں ایسی دعا قبول ہی نہیں ہوتی کہ جہاں پر انسان اپنی ذمہ داریوں کو پورا کیے بغیر خدا سے دعا کر رہا ہو. مثلا نہیں، تم اپنی ذمہ داری کو پورا کرو اور اس کے بعد نتیجے پر ہماری طرف متوجہ ہو. اور میں مثال دوں آپ کے سامنے. مثلا ایک انسان مریض ہو گیا اور وہ کہے پروردگار عالم مجھے شفا دے دے، اور ڈاکٹر کے پاس نہ جائے. مثلا یہ اس کی دعا کبھی قبول نہیں ہونے والی، کبھی قبول نہیں ہونے والی، چونکہ نظام کائنات کو بدلا نہیں جائے گا. نظام کائنات کیا ہے کہ تم ڈاکٹر کے پاس جاؤ، تم طبیب سے رجوع کرو، جتنا کر سکتے ہو خود کرو، پھر شفا ہم سے مانگو. ایک صلوات بولے نا محمد اور آلہ. تو گریٹ علم کلام کے اعتبار سے ایک مسئلہ ہے جس کو یہاں پر چھیڑ کے ہلکا سا بس اوپری سطح پر بیان کرنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے. دعا میں انسان کیا کہتا ہے؟ مثلا پروردگار عالم مجھے شفا عطا فرما، بیمار. پروردگار عالم مجھے روزی عطا فرما، جس کے پاس نہیں ہے. پروردگار عالم مجھے یہ دے وہ دے، جو بھی جتنی بھی چیزیں جو دعا تصور کر سکتے ہیں. یہ خود انسان مانگتا ہے خدا سے. کچھ لوگ ادھر سے گرتے ہیں، کچھ لوگ ادھر سے گرتے ہیں. میں ایک مثال سے یہی شفا کے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، باقی اسی پر قیاس کیجیے گا اور یہ بہت سی جگہوں پر کام آئے گی یہ چیز. کچھ لوگ ادھر سے گرے، انہوں نے ڈاکٹر کو ہی سب کچھ سمجھا. تو صرف سب اسی کو سب کچھ سمجھ رہے. کچھ لوگ ادھر سے گرے، انہوں نے ڈاکٹر کو کچھ نہیں سمجھا. یہ دونوں باتیں غلط ہیں. نہ ادھر سے گرنے پاؤ نہ ادھر سے گرنے پاؤ، بلکہ توجہ اس بات پر ہونی چاہیے کہ ڈاکٹر اگر کچھ دے سکتا ہے تو اس کا نام ہے دوا، اس سے زیادہ نہیں. اگر یہ کچھ دے سکتا ہے تو اس کا نام ہے دوا، اور اس دوا میں شفا کا دینے والا کوئی اور ہے. شفا کا دینے والا کوئی اور ہے. یہ شفا نہیں دے سکتا، وہ بغیر دوا کے شفا نہیں دے گا. ایک صلوات پڑھے نا محمد علیہ. دونوں مقام کو محسوس کریں. ڈاکٹر دوا دے گا بس، شفا نہیں. پروردگار شفا دے گا مگر بغیر دوا کے نہیں. دونوں
استعمال ضروری ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ نظم کائنات ہے. پروردگار عالم بغیر کسی چیز کے بھی شفا دے سکتا ہے. اگر وہ چاہ لے تو ضرورت نہیں ہے آپ ایک گھونٹ پانی پیجیے شفا مل جائے گی. کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اس نے سسٹم بنایا ایسا ہے کہ تم ایک دوسرے کے محتاج رہو, تم کو ایک دوسرے کی ضرورت پڑتی رہے. نظام میں کائنات کو ایسا چلنا تھا. ورنہ آپ دیکھ لیں جب مولائے کائنات کے سر پر ضربت لگی ہے, علی جیسا انسان, لیکن علی کی اولاد نے طبیب کو بلایا کہ نہیں بلایا؟ علی ابن ابی طالب کی اولاد نے طبیب کو بلایا کہ نہیں بلایا؟ کیوں بلایا؟ بس نہیں کہ مولائے کائنات کو شفا دے گا, یعنی شفا تو کوئی اور دے گا, لیکن شاید یہ وسیلہ بن جائے. ہماری ذمہ داری ہے وسیلہ تلاش کرنا, نتیجہ دینا اس کی ذمہ داری ہے. سلام بول دے محمد. یہ ایک مرحلہ ہے جسے میں آپ کے سامنے گزارش کر رہا تھا کل جو گفتگو شروع ہوئی تھی کہ وما یعطوکم ربی لولا دعاؤکم, اگر تمہاری دعائیں نہ ہوتی تو میرا پروردگار تمہاری طرف توجہ بھی نہ کرتا. تمہاری کوئی قیمت نہیں ہے, تمہاری کوئی ارزش نہیں ہے اگر دعا نہ ہو. ایک مرحلہ. ایک چیز یہاں پر اور جو کل نہیں کہہ سکا تھا اس کو آپ کے سامنے رکھوں اور یہ باب یہیں پر پھر بند ہو جائے اور گفتگو آگے بڑھے. اور وہ کیا؟ توجہ کیجیے. ایک موقع آتا ہے کہ جب انسان کا وجود دعا بن جاتا ہے. میں شاید اسے بہت زیادہ واضح بیان نہ کر سکوں آپ کے سامنے, لیکن توجہ کیجیے. ایک مرحلہ ایسا آتا ہے انسان پر, نہیں معلوم بیان کرنا مناسب یہاں پر ہے کہ نہیں ہے, لیکن اب بات چھڑ گئی ہے, جلدی سے سن لیں اس چیز کو. ایک مرحلہ ایسا آتا ہے کہ جب انسان کا وجود دعا بن جاتا ہے. ممکن ہے کہ وہ زبان سے کچھ نہ کہے, جبکہ زبان پر لانا بھی بہتر ہے. کیونکہ ایک چیز کو مد نظر ہمیں رکھنا چاہیے کہ انسان کے انشاءاللہ جب گفتگو تھوڑی سی آگے جائیں گی تو میں اکثر ہوگا اس مرحلے پر, انسان کے درجات الگ الگ ہیں. انسان کے درجات الگ ہیں ایمان کے اعتبار سے, یقین کے اعتبار سے. انشاءاللہ ایمان اور گفتگو ہوگی, عرض کروں گا آپ کے سامنے. ہر انسان ایک طریقے کا نہیں ہے, ہر انسان کا درجہ اور مقام ایک جیسا نہیں ہے. توجہ کیجیے گا. جیسے جیسے انسان کے درجے بدلتے جاتے ہیں ویسے ویسے اس کے عنوان و سبجیکٹس بدلتے جاتے ہیں. آپ اسے مانیں گے؟ ممکن ہے کہ کوئی بات میرے لیے اچھی ہو, لیکن ایک جس کے مقامات بلند ہیں اس کے لیے بری ہو. کیا مطلب؟ جو اچھی ہے وہ اچھی ہے, بری کیسے ہو جائے گی؟ جی ہو سکتی ہے. ایک چیز میرے لیے اچھی ہے, اگر میں اسے انجام دوں تو کوئی اچھی بات ہے, کوئی برا نہیں ہے, لیکن جو بلند مرتبے پر ہے وہ اگر اسے انجام دے تو برا سمجھا جائے گا. جو میرے لیے اچھا تھا, جملہ کیا ہے؟ حسنات الابرار سیئات للمقربین. کہ ابرار یعنی نیک لوگوں کی نیکیاں مقرب لوگوں کی برائیاں ہیں. اب اسے میں کیسے سمجھاؤں گا کہ میرے بچے اور چھوٹے بھائی اسے کیسے محسوس کریں؟ بہت آسان سی مثال ہے. آپ ایک تصور کریں
کسی اپارٹمنٹ کا بلڈنگ کا جس میں 10-15 منزل بلڈنگ ہے، اپارٹمنٹ ہے، اور اس میں ایک انسان رہ رہا ہے سیکنڈ فلور پر اور ایک انسان رہ رہا ہے تھرڈ فلور پر، دونوں میں فرق کیا ہے؟ کوئی فرق نہیں ہے، دونوں ایک فلور پر رہ رہے ہیں، لیکن سیکنڈ فلور والے کی جو چھت ہے وہ تھرڈ فلور والے کا فرش ہے۔ محسوس کیا آپ نے بات؟ چیز ایک ہی ہے لیکن جو اس کی چھت ہے وہ اس کا فرش ہے، جو اس کے سر کے اوپر ہے وہ اس کے پیر کے نیچے ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک فلور اس سے اوپر ہے۔ توجہ کریں، جس چیز کو یہ سر اٹھا کے دیکھ رہا ہے وہ اسے سر جھکا کے دیکھ رہا ہے، اعتبار فرق کر رہا ہے، سبجیکٹ بدل رہا ہے۔ سلام ہے محمد۔ ہے نہیں ہے کہ اعتبار بدلا تو سبجیکٹ بدلا، عنوان بدلا، احکام بدلے۔ جس چیز کو ہم سر اٹھا کے دیکھ رہے ہیں اس چیز کو وہ سر جھکا کے دیکھ رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم سے بلند ہے۔ توجہ کیجیے گا، اب اس کے اصول اور ہیں، ہمارے اصول اور ہیں۔ اب میں یہ مثال مجھے دینا نہیں چاہیے لیکن میں آپ کی سماعت پر بھروسہ کر کے دے رہا ہوں۔ آپ اپنے گھر میں اگر قرآن رکھیں گے تو کہاں رکھیں گے؟ سر کے اوپر۔ کیا سیکنڈ تھرڈ فلور پر رہنے والا قرآن کی بے احترامی کر رہا ہے؟ تو نیچے قرآن ہے، لیکن اگر وہی کام ہم کریں تو بے احترامی ہے، کیونکہ عنوان بدل رہا ہے۔ نیچے خانہ سجا ہے، اوپر رہ رہا ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں اسے کیا ہے؟ کوئی بے احترامی کا تصور پیدا ہو رہا ہے اس کے لیے، کالی مجبوری ہے اس کی، کوئی بے احترامی کا تصور بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مجبور ہے اس مقام کے اعتبار سے۔ توجہ کریں، لیکن ہم وہ کام نہیں کر سکتے، ہمارے نیچے رہنے والا ہمارے جیسا نہیں، اور ہمارے اوپر رہنے والا ہم اس کے جیسے نہیں۔ اس کے مسائل الگ ہیں، ہمارے مسائل الگ ہیں۔ ایسا پڑھے نا محمد اور آلہ وہ ہمارے گھر کے اوپر رہ رہا ہے مثلاً، اور پیچھے جتنی چیزیں موجود ہیں وہ بے احترامی نہیں سمجھی جائیں گی اس کے لیے، لیکن اگر ہم وہی کام کریں تو ہمارے لیے بے احترامی ہوگی۔ تو اس لیے کہ ہمارے سامنے وہ چیزیں موجود ہیں، احکام بدل گئے۔ اب آپ دیکھیے، اب یہ بات نہیں معلوم کہاں تک کہہ سکتا ہوں، لیکن جلدی سے ایک مثال دے تو اور بات واضح ہو جائے گی۔ آپ اگر یہاں سجدگاہ میں پیر لگ جائے تو کیا کرتے ہیں؟ دھوکے سے فوراً اٹھا کے چومتے ہیں۔ آپ ایسا ہے یا نہیں؟ کیوں؟ چونکہ خاک شفا ہے۔ البتہ خاک شفا ہے نہیں ہے، اگر اتنی سی بھی کہیں اس میں مل گئی ہو تو بڑی بات ہے، چونکہ ہر مٹی کی سجدگاہ اگر خاک شفا ہوتی تو آج کربلا نہیں ہوتا، ختم ہو گئی ہوتی کربلا۔ کیوں؟ اتنی سی مٹی ملا کر کے سب میں ملا دیتے ہیں اور سب کو خاک شفا انسان سمجھتا ہے اور احترام کرتا ہے اور کرنا چاہیے، کیونکہ خاک شفا پر سجدہ 7 طبق کو نورانی کرتا ہے زمین کے۔ معصوم کی روایت ہے، اس کو تو وہ نہیں ہے۔ مومن کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے خاک پر سجدہ کرنا۔ اور سب اہم خاک ہے کربلا، لیکن اتنی سی خاک اگر مل جائے کتنے اس میں، تب بھی اس کا احترام ضروری ہے اور ہوتا ہے، آپ اٹھا کے چن لیتے ہیں۔ لیکن یہی آپ جب کربلا جاتے ہیں تو کیسے چلتے ہیں؟ وہاں آپ پیر زمین پر رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے؟ جہاں یقین ہے کہ خون حسین گرا ہے، جہاں یقین ہے کہ خون شہداء موجود ہے، وہاں آپ پیر کیسے چلتے ہیں؟ ہاتھ کے بل چلتے ہیں مثلا، بے احترامی کرتے ہیں، کیوں؟ اعتبار بدل گیا۔
رہا ہے, ہوٹل کے اندر موجود ہے, روڈ کے اوپر موجود ہے, پورا بابوس جو شارع سدرہ ہے, جو امام مقام صاحب الزمان کا جو روڈ ہے, پوری جنگ کا میدان یہی ہے, اور جہاں جگہ جگہ پر خون شہداء موجود ہے, انسان جوتے پہن کے چپل پہن کے جا رہا ہے. کیا یہ بے احترامی ہے؟ یہ کبھی نہیں, یہ بے احترامی نہیں ہے, چونکہ اعتبار بدل رہا ہے. یہاں پیر لگنا بے احترامی ہے, وہاں چلنا بے احترامی نہیں سمجھا جاتا. جب سمجھا نہیں جاتا تو احکام بدلتے جا رہے ہیں. ایک صلوات پڑھے محمد اسے تھکاتا نہیں ہے, وہ پریشان نہیں ہوتا. تم کہے دو بار بار پروردگار کو یہ بات پسند ہے کہ تم اس کی بارگاہ میں آؤ. ہمارے لیے
واقعے کو، لیکن اس اعتبار سے سنیں گے تو میری یہ بات یاد رہ جائے گی ان بچوں کو کہ نمرود نے جناب ابراہیم کو جلانے کے لیے آگ تیار کی. جلاتے ابراہیم کون؟ اللہ کا نبی، جس نے اکیلے 16 برس کی عمر میں بتوں کو توڑ دیا. کسی کی طرف متوجہ نہیں ہے، توڑ دیا بتوں کو اکیلے. آپ کس بھروسے پر اٹھ رہے ہیں؟ وہ ہے یعنی اکیلے سب سے ٹکرایا جا سکتا ہے، لیکن اگر ابراہیم جیسا یقین ہو، اگر ابراہیم جیسا یقین ہو. یہی سوال اس مرد بزرگ سے کیا کہ آپ اس وقت جا رہے ہیں ایران، ایئرپورٹ بند ہے، مارشل لا لگی ہوئی ہے، چاروں طرف آپ کے دشمن موجود ہیں، آپ کا جہاز ایئرپورٹ پر اتر پائے گا؟ تو اس مرد بزرگ نے کہا مجھے نہیں پتا. رپورٹر کے جواب میں پوری دنیا آپ کے خلاف ہے، آپ انقلاب کی بات کر رہے ہیں، آپ کا انقلاب کامیاب ہوگا؟ کہ مجھے نہیں معلوم. تو رپورٹر بول گیا کہ یہ تو کچھ پتہ ہی نہیں، آپ اتنا بڑا کام کرنے جا رہے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ جو سوال تم نے پوچھے ہیں ان کا رابطہ مجھ سے نہیں ہے. کیا مطلب؟ ہمارا جانا ہماری ذمہ داری ہے، جہاز اترے گا یا نہیں اترے گا یہ وہ جانے، ہماری ذمہ داری نہیں ہے. صلوات علی محمد علیہ. یہ وہی یقین ابراہیمی ہے، یہ وہی ایمان ابراہیمی ہے جس پر وہ چلنے والا دنیا کو درس دے رہا تھا، اور آیا اور خوب آیا. اور دنیا نے دیکھا کیسے آیا، اس سے مجھے بحث نہیں ہے. تو جناب ابراہیم نے اکیلے بتوں کو توڑ دیا، اور اس کے بعد ایک پورا واقعہ قرآن مجید نے اسے بیان کیا. تو نمرود نے کہا کون ہے؟ ایک لڑکا ہے غلام کا جوان، ایک لڑکا ہے جس کو ابراہیم کہا جاتا ہے. فتح کا لفظ آیا ہے، ابراہیم کہا جاتا ہے، اسی نے یہ کیا ہوگا. کہ بلاؤ اسے. بلایا گیا، سوال و جواب ہوا، اور سوال و جواب میں بھی گھبرا نہیں رہے. کہتے ہیں ان کے بڑوں نے یہ کیا ہے، اگر پوچھ سکتے ہو تو پوچھو. اگر پوچھ سکتے ہو تو پوچھو، اگر یہ تم سے گفتگو کرے. دیکھ رہے ہیں آپ، یعنی وہ اس وقت بھی گھبرا نہیں رہے. اس نے کہا کہ ان کو جلا دیا جہاں پہ تم ہو، منصورو آلہتکم، اس کو جلا دو اور اپنے خداؤں کی مدد کرو. خداؤں کی مدد کرو، اس کو جلا دو. آگ جلا دی گئی، اور اتنی آگ جلائی گئی کہ اوپر سے پرندہ بھی نہ اڑ سکے. مثلا ایک ابراہیم کو جلانے کے لیے اتنی آگ. ہاتھ پیر باندھ کر کے دیا سلائی لگا دیتے تو مسئلہ ختم تھا. لیکن کہیں گے کہ نہیں تمہیں نہیں پتا، اگر کسی عام آدمی کو جلا رہے ہوتے تو تھوڑی سی آگ بھی کافی تھی. لیکن یہ انسان بہت بلند ہے، اس کے لیے مخالفت بھی بلند پیمانے پر ہونی چاہیے. آج اگر ہمارے مراجع کی چاروں طرف سے مخالفت ہو رہی ہے تو یہ سمجھ لیجیے گا کہ یہ مخالفت دلیل ہے کہ یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے. سلام علیہ محمد علیہ. تو آگ جلا دی گئی، جلنے لگی آگ. خوب جلائی پر مہینوں اس پہ لکڑیاں جمع ہوئی، یہ ہوا وہ ہوا، اور تیل ڈالا گیا اور گھی ڈالا گیا، پتہ نہیں کیا کیا، اور آگ جلائی گئی. اب جب جل گئی تو یہ جائیں کیسے اس کے اندر؟ اگر ان سے کہیں کہ آپ جائیے تو یہ جانے سے رہے، اور اگر کوئی لے کے جائے گا تو لوٹے گا. یعنی اپنا کیا ہوا اپنے گلے میں آ گیا. ایسے موقع پر وہی کنٹرولر آتا ہے جو سب کو کنٹرول کرتا ہے. وہ شیطان نازل ہوا اور اس نے کہا کہ ایسا ہے
ان کو منجنیق میں رکھ کر کے پھینک دو. وہ منجنیق میں رکھا گیا جناب ابراہیم کو. میں واقعہ اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ بچوں کو بات یاد رہ جائے. منجنیق میں رکھا گیا جناب ابراہیم کو, منجنیق کو گھمایا گیا, جو انداز رہا ہو اس وقت کی منجنیق کا. ادھر بزم ملائکہ میں کوہرام مچا. پروردگار زمین پر تیرا ایک بندہ ہے, ایک موحد ہے پوری زمین پر, اور وہ بھی آپ کی طرف جا رہا ہے. کر دو کہ ہم جائیں مدد کے لیے. کہ جاؤ. جناب جبرائیل جناب ابراہیم منجنیق سے چلے اور جناب جبرائیل آسمان سے چلے. ہوا میں دونوں کی ملاقات ہوئی. سلام جواب سلام. حل لک حاجہ. اللہ کے نبی کوئی حاجت ہے؟ توجہ کیجیے گا. حاجت یعنی دعا, لیکن موضوع سے ہٹا نہیں ہوں. حاجت یعنی دعا. حل لک حاجہ. اللہ کے نبی کوئی حاجت ہے؟ ہم لوگ ہوتے تو کیا کہتے ہیں؟ اگر مذاق نہ کرو, اندھے ہو مثلا, نعوذ باللہ, دیکھ نہیں رہے سامنے آ گئے, پوچھنے حاجت ہے. لیکن یہ ابراہیم ہے جس سے سوال ہو رہا ہے. جناب جبرائیل علیہ السلام جانتے ہیں کہ ہم کس سے سوال کر رہے ہیں. حل لک حاجہ. آواز دی نام اما الیک فلا. کا حاجت ہے مگر تم سے نہیں ہے. ایک صلوات ہے محمد اور آلہ. یعنی اتنی بڑی آگ سامنے ہے, چاروں طرف دشمنوں کا مجمع, ایک آنے والا وہ بھی معمولی نہیں, معصوم ملک, اور ملک بھی نہیں, سید الملائکہ. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہے دو حاجت. اگر یہ ممکن نہیں ہے تو غلط ہے, کیونکہ جس کو حاجت نہ ہو وہ تو خدا ہے. ایک صلوات پڑھے نا محمد اور آلہ. اگر یہ کہوں کہ حاجت نہیں تو غلط ہے, لیکن تم سے نہیں ہے. اتنی بڑی آگ کے سامنے ابھی مدد نہیں لے رہے. اس کے معنی کیا ہے کہ ہم بھی یہی کہیں کہ کوئی مشکل آئی ڈاکٹر کے پاس جا کے بیماری تو ہے لیکن آپ سے علاج نہیں چاہیے, کہہ سکتے ہیں؟ کبھی نہیں کہہ سکتے. کیوں کہ تم بیسمنٹ میں رہ رہے ہو اور ٹاپ فلور میں رہ رہا ہے. ایک سلام ہے محمد اور آلہ. تقلید میں کہنا اور ہے, کسی کی نقل میں کہنا اور ہے, ایمان کے جذبے پر کہنا اور ہے. ایک سلام ہے محمد اور آلہ. ہم بھی کل سے مثلا مقدس بازی میں لگ جائیں اور کہیں کہ جی مجھے بھوک تو لگی لیکن آپ سے کھانا نہیں کھاؤں گا. گھر والوں سے بھی کہنا شروع کرے, ہر سے کہنا, کیا ہوگا؟ دنیا اسے دیوانہ پن سمجھے گی. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا مقام تو نہیں ہے. جناب ابراہیم ہے کہ ہے حاجت مگر تم سے نہیں. حاجت یعنی دعا ہے مگر تم سے نہیں. تو جناب جبرائیل بھی کوئی معمولی شخص نہیں ہے, سید الملائکہ ہے. تاکہ جس سے ہے اس سے کہتے کیوں نہیں؟ توجہ کیجیے گا. اگر تمہیں مجھ سے حاجت نہیں ہے اور اس سے ہے تو جس سے ہے اس سے کہہ کیوں نہیں ہے؟ اب پھر ابراہیم, جناب ابراہیم کا کہ میں نے ابھی آپ سے کہا نہیں کہ تو جس سے مانگا جا رہا ہے اس میں بہت سی باتوں کا ہونا ضروری ہے. قادر ہونا ضروری ہے, کریم ہونا ضروری ہے, غنی ہونا ضروری ہے, عالم ہونا ضروری ہے. جناب ابراہیم کہتے ہیں مگر تم سے نہیں. جس سے ہے اس سے کہتے کیوں نہیں؟ کہتے علمہ بحالی حسبی عن سوالی. اس کا جان لینا کافی ہے, کہنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک صلوات پڑھے محمد اور آلہ. علمہ بحالی حسبی عن سوالی. اس کا علم جو میرے بارے میں ہے کافی ہے, مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے. دیکھ رہے ہیں اب یہ وہ بندہ ہے
نبی مکرم ہے، یہ وہ بندہ ہے جو اولو العزم پیغمبروں میں سے ہے، جو صاحب شریعت ہے، جو صاحب شریعت ہے، جس کے پاس نبوت و رسالت و خلت و امامت جیسے مناصب آنے والے ہیں، کچھ آ چکے ہیں۔ وہ اگر یہ بات کہہ رہا ہے تو اس کے منہ سے اچھا لگ رہا ہے، اور ایک مقام آتا ہے انسان پر کہ جب اس کا وجود دعا بن جاتا ہے۔ جو میں نے آپ سے کہا تھا وہ یہی مقام ہے کہ جہاں وجود دعا بن گیا اور انسان جانتا ہے اگر مجھے کچھ ملنے والا ہے تو وہی دینے والا ہے، اب اس سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، آتا ہے پروردگار کے سامنے کھڑا رہتا ہے، اس کی حمد کرتا رہتا ہے اور اپنے سوالات کو نہیں کرتا، کیونکہ جانتا ہے کہ اسے میری ساری حالتوں کا پتہ ہے، جب اسے دینا ہوگا تو خود عطا کرے گا۔ ایک سوال محمد اور آل سوال سے بے نیاز نہیں ہے، غرور میں الگ نہیں ہے، بلکہ وجود دعا بن چکا کہ جو یہ سانس لے رہا ہوں یہ بھی اسی کے رحم و کرم پر، یہ جو دیکھ رہا ہوں یہ بھی اسی کے رحم و کرم پر، یہ جو اولاد عطا ہوئی ہے یہ بھی اسی کے رحم و کرم پر، یہ جو رزق و روزی مل رہی ہے یہ بھی اسی کے رحم و کرم پر۔ میں اس سے کہوں تو کیا کہوں، ساری چیزیں وہ خود ہی عطا کرتا جا رہا ہے، ہم اپنی ذمہ داری کو پورا کرتے جائیں گے، وہ اپنی عطا کو دیتا چلا جائے گا۔ ایک صلوات پڑھتے ہیں محمد۔ ایک حدیث قدسی میں نے عرض کیا ہے یہی خمسے میں، کسی خمسے میں، حدیث قدسی یعنی کہ جو اللہ کا کلام ہے قرآن کے علاوہ، بس اتنا ہی سمجھ لیں، اس کو باقی تفصیل کا اگر ہوگی کبھی اور، اللہ کا کلام ہے قرآن کے علاوہ، اس میں پروردگار عالم نے کہا عبدی اطیعنی فیما امرتک ولا تعلمنی ما یصلحک، اے میرے بندے جس چیز کا میں نے حکم دیا ہے اس میں میری اطاعت کر، اور مجھے تعلیم نہ دے کہ تیرے لیے کیا مصلحت ہے، مجھے نہ سکھا کہ تیرے لیے کیا مصلحت ہے، ہم خود بخود تیری چیزوں کو عطا کر دیں۔ بھلا ابخل علیہ، میں تجھ پر بخل نہیں کروں گا، خود عطا کروں گا۔ مثلا اگر بیمار ہوئے تو ڈاکٹر کے پاس جاؤ اور ہم کو شفا کے لیے نہ سمجھاؤ کہ دے کہ نہ دے، اگر تمہاری توجہ ہماری طرف ہے تو ہم خود دینے والے ہیں، لیکن جاننے والا یہ جانتا ہو کہ یہ صرف وسیلہ ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں، شفا دینے والا تو اور ہے۔ پانی وسیلہ ہے پیاس بجھانے کا، خود پیاس بجھانے کا ہدف نہیں ہے۔ پانی پینا اور ہے، سیراب ہونا اور ہے۔ کھانا وسیلہ ہے سیر ہونے کا، ضروری نہیں ہے کھانے سے انسان سیر ہو جائے، کھانا کھانا اور ہے، سیر کرنا اور ہے۔ اور آپ دیکھ لیں تاریخ میں ایسے لوگوں کے نام لکھے ہیں، اگر پروردگار عالم نے ان سے سیر ہونا چھین لیا تو پوری رات کھاتے چلے جا رہے مگر سیر نہیں ہو رہے۔ ایک صلوات علینا محمد اور آلہ۔ اور مقابلے میں جو تصویر رکھی وہ کیا تھی کہ جس نے کہا کہ میں نے تمہاری دنیا میں سے صرف 2 روٹیوں پر گزارا، 3 لقمے کھا کے اٹھتا ہے مگر سیر، اور وہ کھاتا چلا جا رہا ہے مگر سیر نہیں، کیوں؟ چونکہ کھانا سیر نہیں کرتا، کوئی اور ہے جو انسان کو سیر و سیراب کرتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آلہ۔ ایک موقع آتا ہے جب انسان کا وجود دعا بن جاتا ہے، اور جب اس مرحلے پر پہنچ جائے تو پھر اسے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر اس کا ایمان اس کے ساتھ ساتھ رہتا ہے، اور یہ خود اس طرح وجود دعا بنا ہوا ہوتا ہے، جہاں بیٹھ جاتا ہے دعا ہے۔ اور میں بس آخر کلام میں اپنی بات کو سمیٹ کے عرض کروں آپ کے سامنے، جو ابھی میں نے مثال دی جناب امیر علیہ السلام،
نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں متقین کے لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر غافلین کے درمیان بیٹھے ہو پھر بھی انہیں ذاکرین لکھا جاتا ہے. کیوں؟ چونکہ ان کا وجود ذکر بن گیا. ہم دعا کے بہانے سے خدا کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. بس یہ آخری جملہ اور یہ آخری رخ اس موضوع کا ہمیں اس لیے کہا گیا کہ دعا مانگو. آپ کیا مانگیں گے آخر؟ کس سے مانگیں گے؟ وہ سب جانتا ہے, اسے سب پتا ہے. وہ تو وہ خدا ہے جو بغیر مانگے دے رہا تھا. یہ آنکھیں آپ نے اس سے مانگی تھی یا اس نے بغیر مانگے دی؟ یہ سماعت آپ نے مانگی تھی یا اس نے بغیر مانگے دی ہے؟ یہ نطق و زبان مانگی تھی یا بغیر مانگے دی ہے؟ یہ ہاتھ, یہ پیر, یہ پورا وجود مانگا تھا آپ نے یا بغیر مانگے دیا ہے؟ کہ ہم کو تو مانگنا بھی نہیں آتا تھا, ہم سے ہی نہیں, پھر بھی دے رہا تھا. تو جو بغیر مانگے دے رہا ہو, تو جب تم ہاتھ پھیلاؤ گے تو کیا کرے گا؟ ہم تمہارے مانگنے کے محتاج نہیں ہیں کہ تم ہم سے مانگو, لیکن کہہ اس لیے رہے ہیں کہ مانگو کہ کم از کم اسی بہانے سے صحیح ہماری طرف متوجہ تو ہو. ہماری طرف متوجہ تو ہو, اسی بہانے سے صحیح. روایات میں آیا کہ جب انسان ادھر سے ادھر ہونے لگتا ہے اور جسے پروردگار عالم دوست رکھتا ہے اسے کوئی مشکل دے دیتا ہے, کسی مشکل کو اسے ڈال دیتا ہے. کیوں؟ تاکہ اس بہانے سے متوجہ ہو گئے. یعنی یہ مشکل بھی نعمت ہے اس کی طرف سے. اس صحابہ پڑھے محمد اور کیسے کہوں, کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جن بندوں سے بگڑ جاتا ہے تو ان کو مشکل بھی نہیں دیتا کہ میری طرف متوجہ نہ ہو. روایت ہے اتنی نعمتیں دے دیتا ہے انہیں کہ یہ ہماری طرف متوجہ نہ ہو. روایت میں آیا اتنی نعمتیں دے دیتا ہے کہ یہ مشکل کے بہانے سے ہمارے طرف آئے نہیں. ہمیں اچھا نہیں لگتا اس کا مانگنا. بعض روایتوں میں ہے کہ جب کوئی بندہ سوال کرتا ہے تو فرشتوں کو پتہ کہتا ہے اس کی حاجت ابھی تک پوری کرنا, رکو. مالک تو تیرا نیک بندہ ہے, اسی لیے رکو. تاکہ وہ کیوں کہ اس کا مانگنا مجھے اچھا لگا. جیسے ہو کوئی بچہ, اگر آپ سے کوئی بچہ سوال کرے باپ سے, باپ جیب میں چاکلیٹ رکھے ہوئے لیکن بچے نے مانگا تو اسے کہنا بڑا اچھا لگا, ایک بار اور کہو. رکھے ہے دے نہیں رہا, ایک بار اور کہو. تو چونکہ محبت ہے, پیار ہے بچے سے. اور اگر الجھن ہے جلدی سے نہیں ہٹو یہاں سے, چلو ٹھیک ہے. تو پروردگار کی یہاں پہ ایسی کیفیات موجود ہے کہ تم کہتے جاؤ ہمارے سامنے تمہارا بیٹھنا ہمیں اچھا لگ رہا ہے. ایک سلام پڑھے محمد روایات کی بنیاد پر آگے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ پروردگار عالم رسول اللہ کے گھر میں داخل ہوئے. صلی اللہ علیہ وآلہ گھر میں داخل ہوئے. دیوار پر ایک مرغی بیٹھی تھی اور اس نے انڈا دیا اور وہ زمین پر گرا اور ٹوٹا نہیں. رسول نے دیکھا کہہ دیا یہ کیا ہوا؟ رسول اللہ تو اللہ کا کرم ہے, ہمیشہ ہمارے یہاں ایسے ہی ہوتا ہے, کوئی مشکل نہیں آتی. اور رسول اللہ گھر سے باہر آ گئے کہ یہ گھر اور پروردگار کا مورد نظر نہیں ہے. یعنی اگر مشکل نہیں آ رہی اس کے بارے کوئی, اس کا مطلب یہ ہے کوئی خطرے کی گھنٹی ہے. پروردگار تمہیں دعا کے بہانے سے بھی منہ نہیں لگانا چاہتا. یہ روایات اور دعا کی بنیاد پر رکھ کر پروردگار جو میں تجھ سے دعا نہیں کر پا رہا ہوں, امام سجاد فرما رہے دعا کے اندر اٹھا کر کے دیکھیے کہیں ایسا تو نہیں کہ تجھے میں
کہیں ایسا تو نہیں کہ تو میری آواز سننا نہیں چاہتا. بعض اوقات انسان جو دعا کے لیے کہا گیا ہے کہ تو کسی کے بہانے سے صحیح آؤ تو ہمارے پاس آؤ تو میری بارگاہ میں, ہمیں تم سے کچھ نہیں چاہیے, میں دینا چاہتا ہوں, بہانا چاہیے. ایک صلوات پڑھیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تم اگر میرے پاس آؤ گے تو میرا کوئی فائدہ نہیں ہے, تمہارا اپنا فائدہ, اپنا فائدہ ہوگا. اب آپ نے پہچانا کہ قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم, اگر تمہاری دعائیں نہ ہوتی تو تمہاری کوئی قیمت نہ ہوتی خدا کے سامنے. چونکہ دعاؤں کی دعائیں ہی وہ ہیں جب تم خدا کی طرف متوجہ ہوتے ہو. اب میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ ہماری نمازوں میں ایک چیز ہے جس کو دعا کہتے تھے, کہیں اور اگر نہیں ہے تو ہم کیا کریں؟ ایک صلوات پڑھیں نا محمد. اگر یہ کیفیت ہمارے یہاں موجود ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کچھ سننا چاہتا ہے, اور اگر کہیں یہ کیفیت نہیں ہے تو معنی یہ ہے کہ خدا منہ نہیں لگانا چاہتا. ایک صلوات پڑھیں محمد والے. بس میرے عزیزوں میں نے تمام کر دیا. اسی جگہ پر آج یہ دعا کا باب بند ہو گیا. چاہ رہا تھا کہ گفتگو شروع میں ختم ہو جائے گی, لیکن بات سے بات نکلتی چلی گئی تو یہ یہاں تک بات پہنچ گئی. اور دو تقریریں اسی موضوع لفظ پر ہو گئی. کہتے ہیں انشاءاللہ وہ دعا کے فکرے شروع کروں گا کہ امام سجاد سلام اللہ علیہ کی ہے کہ انسان دعا کو محسوس کرے. دعا ایک عبادت ہے, اور دعا سے منہ موڑنا تکبر ہے قرآن کی نظر میں. قرآن کی نظر میں دعا ایک عبادت کہا قرآن مجید ہے, اور اس سے منہ موڑنا ایک تکبر ہے. عادت ڈالنی چاہیے ہمیں کہ ہمیشہ خدا کے سامنے دست دعا بلند رہے. کیوں کہا گیا کہ ہر لفظ کے پہلے کہو انشاءاللہ؟ پیغمبر کبھی مت کہیے گا کہ کل یہ کام کروں گا, مگر یہ کہیے انشاءاللہ. کیوں؟ تاکہ انشاءاللہ کے بہانے سے صحیح خدا کی طرف متوجہ ہو. کل آپ آئیں گے انشاءاللہ آؤں گا. گھر سے باہر قدم نکالو متوجہ رہو خدا کی طرف. اگر نہ چاہے تو لوٹ نہیں سکتے. ہر لقمے پر توجہ رہے خدا کی طرف کہ اگر نہ چاہے تو دوسرا لقمہ نہیں کھا سکتے. ہے یا نہیں ہے؟ اس طرح سے انسان دعا کے بہانے سے متوجہ رہے. اور اسی لیے جب کوئی انسان نماز پڑھ کے اٹھ کے چلا جاتا ہے خدا کہتا ہے ماں کو اس کے منہ پر. یہ کیا سمجھ رہا تھا؟ اس نے دو جملے دعا بھی نہیں کی میرے سامنے. ایک صلوات پڑھے نا محمد اور آلہ. اور میں ایک چیز پازیٹیو کہہ رہا ہوں, نیگیٹو نہیں کہوں گا, آپ کچھ سمجھ لیجئے گا. دعا کا سب سے بہتر مقام, پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, دعا کا سب سے بہتر مقام سجدہ ہے. سجدہ ہے. نماز کے بعد جب نماز تمام ہو سجدے پہ جاؤ, اور سجدے پہ جا کر کے ایسے تو کم از کم دیکھیں نا, اگر ہم بیٹھے ہوئے تو ادھر ادھر کم از کم ذہن متوجہ ہو رہا, نظریں پڑ رہی, لیکن جب سجدے میں چلے گئے تو سب ختم ہو گیا. اب میں اور میرا پروردگار, بس یہ آخری جملہ سجدے میں سن لے اور بات تمام کرو, میں اور میرا پروردگار. جتنے گناہ کی چیزیں ہیں اس میں سب سے زیادہ اہم کیا ہے آپ کو معلوم ہے؟ دو چیزیں بہت اہم ہیں, ایک آنکھ اور ایک زبان. اس پر کوئی تقریریں انسان کرے تاکہ بچے محسوس کریں. آنکھ اور زبان, اور سب سے اوپر رکھا پروردگار عالم نے اس کو وجود میں انسان کے سر میں قرار دیا اور کہا کسی سب سے اونچی چیز کو سب سے نیچے رکھو. 4 انگل سے زیادہ اگر تمہاری پیشانی اٹھی رہی تو نماز باطل ہے. یعنی اس میں بھی سر جتنا کم سے کم زیادہ سے زیادہ جھکا سکتے ہو جھکاؤ. سجدہ
اپنے وجود کو اور اپنے سارے گناہ کے اوزار کو سرنڈر کرو میرے سامنے. کسی آنکھ سے گناہ کرتے تھے سرنڈر کرو, کانوں سے گناہ کرتے تھے سرنڈر کرو, ہاتھ سے گناہ کرتے تھے سرنڈر کرو. سرنڈر کیسے ہوتا ہے؟ کوئی فوجی کہ جتنے اسلحے لیے تھا سب زمین پر رکھ دیتا ہے, ہاتھ اوپر کر لیتا, زمین پر رکھ دیتا ہے کہ اب میں سرنڈر ہو گیا, میں تمہارے سامنے آ گیا, اب لڑنے کے لیے نہیں ہوں. سجدے میں جاؤ, اپنے وجود کو سرنڈر کر دو. مالک سارے گناہ کے آزاد تیرے سامنے خاک پر رکھ دیے, اب تو بلند ہے, میں پست ہوں. اور اپنی پستی کو ذہن میں لا کے کہو سبحان ربی الاعلی و بحمدہ, تعریف تسبیح ہے اس کے لیے ہے جو سب سے بلند ہے. اور آپ آ کر کے دعا کرو, میری پستی کو تو جانتا ہے, مجھے یہ چاہیے, مجھے یہ چاہیے, مجھے یہ چاہیے. خدا سے مانگتے چلے جاؤ, خدا دیتا چلا جائے گا. ایک سلام ہو دے محمد اور آل. سب سے بہترین مقام سجدہ, سجدہ نماز میں, اس کی قیمت وہ بھی سجدہ شکر. آخری سجدہ جو نماز تمام کرنے کے بعد انسان سجدے میں جاتا ہے اسے سجدہ شکر کہتے ہیں. مفاتیح الجنان میں دیکھیں اس کے ذکر موجود ہے کہ ہمیں کیا پڑھنا چاہیے. اگر کچھ بھی نہیں, بہت جلدی میں ہو تو 3 مرتبہ ڈھنگ سے شکرن للہ, میرے مالک تیرا شکر ہے کہ تو نے سجدے کا موقع تو دیا, تو نے سجدے کا موقع تو دیا. اور یہ سجدہ اور اس سجدے کی قیمت کون سمجھے گا کہ جس شان سے سجدہ حسین ابن علی, کون سمجھے گا سجدے کی قیمت کو حسین ابن علی کے علاوہ. سمجھ گیا آپ نے روایات میں سنا ہے نا کہ وَالشِّمْرُ جَالِسٌ عَلَى صَدْرِهِ, شمر ملعون امام حسین کے سینے پر بیٹھا. کیسے کہوں آپ کے سامنے, زبان صاف نہیں دیتی کہ انسان وہ جملے کہے جو مقل لکھے ہیں, اور کہنا بھی نہیں چاہیے, کہنا بھی نہیں چاہیے. بات اشارے اور کنارے میں ہونی چاہیے, حتیٰ مسائل میں بھی حد ادب باقی رہے. وَالشِّمْرُ جَالِسٌ عَلَى صَدْرِهِ, سینے پر بیٹھا. امام حسین نے کہا کون ہو تم؟ اس نے کہا شمر ابن ذوالجوشن کا پتہ ہے کہاں بیٹھے ہو؟ لقد ارتقیت مرتقا عظیما, بہت بلند جگہ پر تو بیٹھا ہے. یہ وہ سینہ ہے جس کو رسول اللہ چوما کرتے ہیں. اور اس کے بعد کہا اپنی پیشانی سے کپڑا تو ہٹا. اس نے کپڑا ہٹایا. امام حسین مسکرا دیے, صدق جدی رسول اللہ, میرے جد رسول خدا نے سچ کہا تھا. کیا کہا تھا؟ بتایا. ایک بیماری کی طرف اشارہ کیا کہ رسول اللہ نے کہا تھا حسین تیرا دشمن ایسا ہوگا, تیرا قاتل ایسا ہوگا. اس نے کہا اگر ایسا ہے تو میں تمہیں پشت گردن سے ذبح کروں. یہ کہہ کر کے امام حسین کو پلٹ دیا. کیونکہ امام حسین تیروں پر ٹکے ہوئے تھے نا, جب پلٹ دیا اس نے تو امام حسین جیسے اسی کے منتظر تھے, خاک کو سمیٹا تاکہ خاک اتنی بلند ہو جائے کہ پیشانی ٹک جائے. خاک کو سمیٹا اور پیشانی کو رکھ دیا. اور اب یہ سجدہ ہے, اور آخری سجدہ, اور آخری سجدہ حسین ابن علی کا, اور ان کے از خونش بیرویت لا الہ, وہ جس کے خون سے لا الہ کو نو ملا ہو, ان کے بخشت بھی یقین ہارا یقین, ان کے لرزت السجود او زمین, وہ کہ جس کے سجدے سے زمین کانپنے لگے. سجدے میں پیشانی کو رکھ کر کے آواز
عبدی الہی و سیدی لا معبود سواه. حسین ابن علی کے سجدے پر قربانیوں کا سلسلہ ختم ہو گیا اور آپ اہل حرم اپنا امتحان دینے کے لیے اٹھے. اور دو جملے یہاں پر مجلس تمام ہو رہی ہے. یہ قافلہ کوفے پہنچ گیا. کل جہاں مسائل چھوڑے تھے یہ قافلہ کوفے پہنچ گیا. کوفے میں ابن زیاد کے ساتھ بہت سے واقعات ہوئے. اس میں سے ایک واقعہ یہ تھا کہ ابن زیاد نے کوفے والوں کو مسجد میں جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد منبر پر گیا اور جانے کے بعد کہتا ہے خدا کا شکر ہے جس نے حسین کو ناکام کیا یزید کو کامیاب کیا. اور حسین کیوں نہ ناکام ہوتے؟ اس لیے کہ وہ ایسے تھے. یہ جملہ کہا توہین کی اس نے. سارا مجمع سنتا رہا. اس کے بعد کہتا حسین ہی صرف ایسے نہیں تھے بلکہ حسین کے بابا بھی ایسے تھے. میں جیسے ہی یہ لفظ سنا مسجد کی دیوار کا سہارا لے کر کے بوڑھا انسان نابینا انسان کھڑا ہوا اور کہا ہے ملعون تو جھوٹا ہے تیرا والی جھوٹا ہے. تو حسین پر جھوٹ کی تہمت لگا رہا ہے. تو حسین کے بابا پر جھوٹ کی تہمت لگا رہا ہے جو صدیق اکبر تھے. اس نے فوراً بات کو بدلنا چاہا لیکن علی کا چاہنے والا تھا. جانتا تھا موضوع کو کیسے روکے. اس نے کہا کہ تمہارا کیا نظریہ ہے اس بات کے بارے میں؟ ابن زیاد نے پوچھا عبداللہ ابن ابی کے حضرت سے تمہارا کیا نظریہ ہے عثمان کے بارے میں؟ عبداللہ نے چھوڑا نہیں کہا ہمیں اس سے بحث نہیں ہے. وہ جیسے تھے خدا جانتا ہے. تو اپنے بارے میں پوچھ اپنے باپ کے بارے میں پوچھ اور جس نے تجھے والی بنایا ہے اس کے بارے میں پوچھ اور اس کے باپ کے بارے میں. دیکھ رہے ہیں علی کا چاہنے والا تھا. موضوع کو بدلنے نہیں دیا. دشمن کو استفادہ نہیں کرنے دیا اور کہا قال تم کا میں ہوں عبداللہ ابن ابی کے حضرت کا گردن اڑا دو اس شخص کی اس بوڑھے کی. لوگ آگے بڑھے گردن مارنے کے لیے. قبیلے ازد کے جوان کھڑے ہوئے. آپس میں جنگ ہوئی. ابن زیاد کے سپاہیوں سے چھین لیا عبداللہ کو. پابندی تمام ہو گئی. لے کر کے گھر آئے اور کہا عبداللہ آج بھری مسجد میں آپ نے ابن زیاد کو ٹوکا ہے وہ اس کا بدلہ آپ سے ضرور لے گا. ہم لوگ آپ کی حفاظت کے لیے آئے ہیں. عبداللہ نے کہا نہیں تم جاؤ تم لوگ جاؤ کیونکہ آج میری زندگی کا مقصد پورا ہو گیا. کیا مطلب؟ کہ میں نے اپنے مولا سے پوچھا تھا یا علی یہ بتائیے کہ میری موت کیسے آئے گی. تو مولا نے کہا تھا عبداللہ میرے حق پر لوٹتے لوٹتے میرے حق کے لیے لوٹتے لوٹتے آئے گی. میں مولا علی کے ساتھ جنگ میں جمل میں تھا. میری آنکھ میں تیر لگا ایک آنکھ چلی گئی. میں ایک آنکھ سے جنگ صفین میں علی کے ساتھ لڑا دوسری آنکھ میں تیر لگا وہ بھی آنکھ چلی گئی. میں سوچتا تھا کہ اب میں کیسے علی کے حق کے لیے لڑوں گا. آج مجھے پتہ چلا کہ مولا نے کس دن کی خبر دی تھی. اگر آج میں نہ ہوتا تو ابن زیاد اتنی بڑی تہمت لگا کے چلا جاتا اور کوئی اسے ٹوکنے والا نہ ہوتا. آج میری زندگی کا مقصد پورا ہو گیا. عبداللہ کی اولاد میں کل ایک بیٹی ہے جو عبداللہ کے پاس موجود ہے. جب یہ بات سنی اتنی دیر میں گھر پھرنے لگا. ابن زیاد کے سپاہی آنے لگے. ان جوانوں سے جنگ ہوئی لیکن ابن زیاد کے سپاہی غالب آئے اور عبداللہ کے گھر تک آئے. دروازہ توڑنے لگے. بیٹی رونے لگی. عبداللہ کہتے علی کے چاہنے والے موت سے ڈر کے رویا نہیں کرتے. بیٹی کہتی میں اپنی اس موت سے ڈر کے نہیں رو رہی بلکہ آپ کی بے کسی پر رو رہی ہوں. اگر آج میں بیٹا ہوتی تو آپ کے کام آتے. یقیناً بیٹا بازوؤں کی قوت بنتا ہوتا ہے لیکن آج تو میرے آنکھوں کی بصارت بن جا. مجھے تلوار دے اور صرف اتنا بتا کہ دشمن کدھر سے آ رہا ہے. جناب عبداللہ ایک گوشے میں کونے میں کھڑے ہوئے تلوار لے کر کے اور بیٹی پسے در سے بتا رہی ہے بابا دشمن ادھر سے آ رہا ہے بابا دشمن ادھر سے آ رہا ہے. عبداللہ مارتے جا رہے ہیں یہاں تک کہ کہاں تک لڑتا علی کا نابینا صحابی تیر بھی مارے جا رہے ہیں نیزے بھی مارے جا رہے ہیں. جب آخری وقت آیا اب بیٹی اب حجرے کا دروازہ بند کر لے ان کو تجھ سے کوئی کام
سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ألا لعنة الله على القوم الظالمين إنا لله وإنا إليه راجعون إلهي رضا بقضائك وتسليما لأمرك لا معبود سواك يا غياث المستغيثين يا راحم المساكين يا ملجأ العاصين يا غافر المذنبين يا أرحم الراحمين اللهم ما بنا من نعمة فمنك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. حضرات ایک مرتبہ سورہ حمد اور سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر بالعموم تمام محمد اور آل محمد کے چاہنے والے تو بالخصوص کنیز فاطمہ بنت ماشاء اللہ برار علی ابن صابر علی زاہد علی ابن گلاب علی سید اختر نواب ابن یعقوب حسین اختری نقوی بنت عامر خان یعقوب حسین ابن ابراہیم حسین ارشاد بانو بنت واجد علی نسرین نقوی بنت اختر نواب و بالاخص مدافعان حریم اہل بیت کے شہداء کے لیے عیسیٰ